نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ لوگو اس رب کو ڈرو جس نے تانوں ایک جان چو پیدا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس ایک چوں اللہ نے اس کی بیوی پیدا فرمائی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر نہ دونوں چو اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی سارے آدم دی اولاد ہو، کسے گورے نو کالے تے کوئی برتری حاصل نہیں، کسی عربی نو اجمی تے کوئی برتری حاصل نہیں، برتری اگر ہے تو تقوی دی بنیاد تے ہے۔ قرآن کریم نے بات شروع اس لیے کیتی ہے یا ایھا الناس کہ دنیا دے سارے لوگوں اللہ کو ڈرو جس مالک نے تہانوں ایک جان جو پیدا فرمایا۔ تو ایک جان کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اگے ارشاد فرمایا خلق منہا زوجہا، انہاں جو ہی اللہ نے انہاں دی بیوی بنا دیتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت نو پسلی جو پیدا کیتا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام دی ایک پسلی جو اللہ رب العزت نے اما ہوا نو پیدا فرمایا، پھر اگے ان دونوں جو بہت سارے مرد عورتیں پیدا ہو گئے۔ یہ ترتیب اتھو شروع کیتی ہے اللہ کریم نے اس لیے کہ برتری والا شعبہ عمل دی صورت ہوئے گا، تقوی دی صورت ہوئے گا،
دوسرے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْ لَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ تہاڈے قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے لِتَعَارَفُوا، پہچان ہو جائے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ دے نزدیک تہاڈے جو بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ساری دنیا دے جتنے لوگ بھی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد سب دا ایک ہی باپ ہے، تو پھر یہ برتری تو ہے ہی نہیں، تو عمل و کردار والی برتری ہوئے گی، باقی تو نہیں ہوئے گی۔ لیکن اس صورتحال ساری ایک کو شروع کر کے پھر ایک نال ہور شروع کر لی، اما ہوا دونوں کو سارا سسٹم شروع ہو گیا۔ اگے ساڈے لئی کی حکم ہو گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو پسند آن دو دو نکاح کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہوئے کہ عدل نہ کر سکو گے پھر ایک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جنہیں اس تو منہ موڑے گا وہ ساڈے چو نہیں ہے۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں نکاح کرو، اگر نکاح دی استطاعت نہیں تو پھر روزے رکھو، کہ کثرت روزہ ادھے نال بھی شہوت مغلوب ہو جائے گی۔ تو منشا جو ہے او نکاح دا ایک منشا ہے کہ انسان دی طہارت ہو جائے، پاکیزگی ہوئے، ایمان دی مضبوطی ہو جائے، اور دوسرا نکاح دا جو منشا ہے وہ ہے کہ یہ تخلیق دا سبب ہے، انسانیت دی تخلیق دا یہی شعبہ ہے۔ افسوس ہے کہ اس وسی جو دین ہا ان وسی دنیا چ بدل دیتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے 25 انبیاء دا ذکر قرآن وچ کیتا، اور جتنے بھی نبی ہیں سارے شادی شدہ ہیں۔ آپ فرماندے نے ایک بھی غیر شادی شدہ نہیں ہے۔ ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دیتی کہ جدوں واپس آن گے نکاح کرن گے اولاد بھی انہاں دی ہوئے گی۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور اتنے سادگی دے نال فرمائے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہیں، آپ فرمادیاں نے کہ 11 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، فرما سب تو بڑا ولیمہ میرے نکاح دا ہے۔ آپ کو سوال ہویا تو کتنا ایک بڑا ولیمہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے نکاح تو بعد کیتا ہے؟ سیدہ ام سلمہ فرمادیاں نے کہ میرے نکاح تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ فرمایا ہا ایک بکری ذبح فرمائی، باقی جتنے ولیمے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردے ہیں؟ آج نکاح ہو گیا، دوسرے دن صبح 10 دوست ہیں، 15 نے 20 نے بلایا، دسترخوان بچھا دیتا، کھجوراں رکھیاں، ستو رکھے، انہوں نے کھا لے، دعا ہو گئی، ولیمہ ہو گیا۔ اگر آج اسی اس طرح کریے تو شادی کرنا اوکھا کم ہوئے گا یا سب تو آسان ہی ہو جائے گا؟
حقیقت یہ ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قانون نو توڑیا، اپنی مرضی کیتی، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کتنے لوگ صرف جہیز جے پورا نہیں ہو رہا، سال ہا سال لگ گئے اور وہ ایک کم نہ کر سکے، وہ نکاح نہیں ہو سکتا کہ جے حالات نہیں اجازت دے رہے، باقی سب کچھ ہے۔ اور وہ صرف اس وجہ تو ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قانون چھوڑ دیتے، وہ طریقہ کار چھوڑ دیتے، اس لیے مشکل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا منشا بھی بیان فرمایا، نکاح کرو، کہ نکاح ادھا ایمان ہے۔ فرمایا جس نے نکاح کر لیا ادھا دین اس نے محفوظ کر لیا، باقی ادھے دین دی فکر کرے۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جدو ادھا دین ہی اس دا محفوظ ہو گیا تو باقی تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اس لیے اسی خود مشکلات پیدا کر بیٹھے۔ اور بچے نے جدو میں نے ایک بات دسی، میں نے بڑی خوشی ہوئی، بھائی ساڑیاں محفلہ ہوندیاں نے ضرور، لیکن اسی تو شعر و شاعری گزار دینے ہاں کہ کدیں ضروریات زندگی دے مسائل آ گئے، ہر ایک نو سمجھ نہ آ جائے، کدیں دین تے عمل کرنے والے نہ ہو جائے۔ اور نعرے شارے لگوا کے پھر 11-12 بجے جگایا کرنے ہاں۔ ان مسائل لئی تو ضرورت ہے کہ جتنی نوجوان نسل ہے، بابے ہیں، سب نو اکٹھا کیتا جائے، بار بار انہوں نے سنائے جان کہ کچھ حیا پیدا ہو جائے کہ کم تو مشکل ہی کوئی نہ جو مشکل بڑھا دیتا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم جس نے 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور انہوں نے نکاح کرے، یہ 4 دوزخ دے بچاؤ لی کافی نے۔ ایک روایت ہے 3 بیٹیاں جس نے اللہ رب العزت عطا فرمائے اور تینہ دا بلوغت تو بعد نکاح کر دے وے، 3 بیٹیاں دوزخ دے بچن لی کافی نے۔ فرمایا اے مضبوط قلعہ بن گئیاں دوزخ دکھا دے، دوزخ اچ نہیں جا سکتا کہ 3 بیٹیاں ہون اور 3 بیٹیاں دی پرورش کرے، خوشی دے نال انہوں تے خرچ کرے، انہوں نے ادب سکھائے، علم سکھائے، تو 3 بیٹیاں جنت جان لی کافی ہو گئیاں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ 3 نہ عطا فرمائے، کہ 2 بیٹیاں اللہ عطا فرما دے وے، 2 بیٹیاں دی پرورش کرے، بالغ ہون تو بعد نکاح کر دے وے، 2 بیٹیاں جنت جان لی کافی۔ جو امام بخاری نے روایت لکھی ہے، کچھ اور محدثین نے، وہ اتنے تک ہے کہ صحابہ نے اسی ایک دا پوچھا نہیں، لیکن سانو یقین ہے ایک دا پوچھ دے حضور نے فرما دینا ہاں کہ ایک بیٹی بھی ہوئے جنت جان لے کافی۔ لیکن دوسرے محدثین نے یہ روایت لکھی ہے کہ آپ دی بارگاہ سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹی اللہ عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرے اور بلوغت تو بعد نکاح کر دے وے، ایک بیٹی جنت جان لے کافی۔ انہوں صاحب نے عرض کی تھی میرے آقا اگر اللہ ایک بیٹی بھی نہ عطا کرے، فرمایا پھر کسی دی بیٹی نو بیٹی سمجھ کے او دے سر تے شفقت ہاتھ رکھ دے وے، اللہ اس کی خطاواں معاف کر دے گا۔ کیونکہ مسئلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے ٹائم جنہی صورتحال جہالت والی چل رہی ہے کہ لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو عزت اور شان عطا فرما دی کہ زندہ دفن کرنے والے ہوں تو انہوں احساس ہونا چاہیے ایک بیٹی تو آڑی بخشش لی کافی ہے۔ اور اس وقت اسی ہندوہ والے طریقے نہ چھوڑیں، اجے تک میں ہن بھی دیکھے کچھ گھر کہ بیٹا پیدا ہویا انہیں شریع ٹنگ گیا انہیں دروازے۔ اتنی نالیک قوم ہے کہ رسول اللہ دا طریقہ ہے، ہندو قوم دا طریقہ کار ہے کہ شریع کون ٹنگ دے ہاں، ہندو ٹنگ دے رہے۔ اج تک اسی ہندوانہ قانون نہیں چھوڑے، رسول اللہ دے قانون لی شرم محسوس کر دیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر دے اندر اللہ بیٹی عطا کرے فرشتے مبارک باد دیندے ہیں اس گھر والوں کہ اللہ نے تواڈے گھر وچ رحمت کیتی ہے، رحمت دا نزول فرمایا ہے۔ اور میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹے بھی ہون بیٹیاں بھی ہون کدی ایسا نہیں کرنا کہ بیٹیاں نو کم سمجھنا، شفقت والا شعبہ کوشش کرنا بیٹے نالو بیٹی ال زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اپنے ہاں اجے تک بھی ایسا ماحول ضرور موجود ہے کہ کئی گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اور سماج جو ہے وہ افسوس والا شروع ہو جاتا۔ یہ طریقہ کار بھی ہندوانہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوئے تو خوشی اور بیٹی پیدا ہوئے تو غمی والا تصور اجے تک موجود ہے۔ صرف یہ وجہ کی ہے دین 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 وہ نہیں سیکھنا، بس باقی سارے گر سیکھنے ہر شے ہوندی۔ ایک بیٹی ہی ہے جی ایک دن بیٹی ہے، پھر اس دا مقام ہے بہن بھی ہے، یہی بیٹی ہے بیوی بھی ہے، یہی بیٹی ہے ایک وقت انہوں درجہ ماں دا مل جاندہ ہے۔ وہی ساری ترتیب اسے دی ہی تو ہے، حالات دے نال نال ساری ترتیب اسے کو نہیں چلے گی، اور اسے تے ہی آ کے گڑبڑ کر رہا ہے، سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات دی تمام عورتوں دی سردار، جنتی عورتوں دی سردار سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ دے نکاح دے کتنے خرچ ہوئے ہیں؟ امام ترمذی روایت نقل کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر اسمانہ دے ہیں، دو وزیر زمینہ دے ہیں۔ فرمایا اسمانہ دے وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین دے وزیر سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس دے وزیر اسمانہ دے ہون اور زمینہ دے ہون، اس دا مطلب اللہ کریم نے آپ نے اسمانہ دی بادشاہی بھی عطا فرمائی، اللہ نے زمینہ دی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اور بیٹی دے جہیز لی کی ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے کل کچھ مال ہے جہیز لیا جائے۔ 6 مہینے پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 چیزاں ہیں، سواری ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ اور عجیب لطف ہے کہ حیدر کرار مولا علی شیر خدا کل اپنا ذاتی مکان کوئی نہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیتا ہے کہ تلوار بھی زیادہ ضروری، سواری بھی زیادہ ضروری، زرہ بیچ دیو، اس دا کچھ سودا سلف لے لیا جائے۔ اور زرہ ایک روایت ہے کہ آپ نے 480 درہم دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچی۔ دوسری روایت ہے 500 درہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم دیتے، زرہ خرید لی، پھر زرہ بعد تحفے مولا علی شیر خدا نے واپس کر دی۔ ادھا سامان آیا ہے، اور جتنی کتب سیرت دیاں حدیث دی اٹھا لو بڑا تھوڑا جا سامان لگتا ہے، کوئی لمبا چوڑا ہے وہ سامان نہیں نظر آتا۔ چکی مل جائے گی، ایک بستر، مٹی دے برتن ہیں، کوئی 10-20 جوڑے کپڑے دے کسی روایت وچ نہیں نظر آئے۔ اور جتنے تک سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہیاں، مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا دے ایک ہی بستر رہا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نالے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہوں دی بیوی دا بھی ایک ہی بستر ہے، 2 بستر بھی نہیں لے۔
تو اتنا کچھ معلوم عطا ہے. پھر یہ ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہیں. اپنے ہاتھ نال چکی پیسدیاں نے, گھر دے اندر جھاڑو دیندیاں نے. اور کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ ہو بھی نہیں سکتی, ممکن بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے, کہ ہوئی بھی نہیں, ہو سکے گی بھی نہیں. یہ ساری صورتیں ہیں, نظر آ رہی ہیں, لیکن اسی ادھے تو پڑھتے ہی نہیں. یہ بھی صورتحال اگر سامنے آ جائے گی تو پھر دین تے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور حق مہر ابھی انتہائی مختصر ہی ملتا ہے, لیکن یہ اجازت دیتی گئی ہے کہ کم از کم بھی کر سکتا ہے, زیادہ تو زیادہ بھی حد نہ مقرر کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سکھایا ہے رشتے کرنے دا بھی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چیزاں دی وجہ تو نکاح کیتا جاندہ ہے. فرما حسب و نسب, مال و دولت, خوبصورتی اور دین. فرمایا کچھ لوگ حسب و نسب دیکھ کے رشتہ کر دینے, کچھ لوگ مال و دولت دیکھ کے رشتہ کر دینے, کچھ حسن و جمال دیکھ کے رشتہ کر دینے. فرمائے ساری گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک, پر کوشش کرنا نیکی دیکھ کے رشتہ کرنا. یا اپنے اصول و قانون بھی سکھا دیتا, اس سے بھی عمل کرنا بہت مشکل ہے. ساڑھے لئی ہاں تو آسان, لیکن اسی یہ مشکلات بڑھا دیتا. اسی طریقے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا بھئی اس خاندان چ نکاح کرو جس خاندان دی عورتاں دے ہاں اولاد زیادہ ہوندی ہو. فرمایا تاکہ جتنی زیادہ اولاد ہوئے گی کل معاشر دن زیادہ امت ہون تے میں فخر کر سکا. ایک صحابی نے سوال کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت نے نکاح کرنا چاہنا, اولاد دا امکان نہیں ہے. فرمایا نہیں, ایسی عورت نے نکاح کر جس جو اللہ اولاد زیادہ عطا فرمائے. پھر اسلام دے ہاں کی ترتیب ہوئی, چونکہ اللہ جس نے مخلوق بنائی ہے, رب نے پتا ہے بندے مختلف قسم دے ہیں, حالات مختلف ہوں گے, آب و ہوا مختلف ہوئے گی, قد و قامت مختلف ہوئے گی. تو اللہ نے قرآن کی فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى, 2 نکاح کرو, وَثُلَاثًا 3 کر لو, وَرُبَاعًا 4 کر لو, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اگر ایک ڈر ہوئے کہ انصاف نہیں ہو سکتا پھر 1 کر لو. تو بات بھی ایک یاد رکھن والی ہے, چونکہ ہندو رہ کے گئے, ہندو مذہب دے اندر دوسرا نکاح نہیں ہے. آج بھی چلے جاؤ ہندوستان دے اندر, اگر بندہ مر جائے عورت ساری زندگی نہیں نکاح کر سکے گی. بعد علاقے تو دا سر بھی مڑا دیتا جاندہ ہے, مقصد ہی ختم ہو گیا, تیرا خاوند مر گیا بس. تے جے عورت فوت ہو گئی بندہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. اور وہ اپنے ہاں بھی الحمدللہ بڑیاں مثالاں کہ بھی دوبارہ شادی والا تصور و گمان, انہیں خواب و خیال, یا کسی نے کیتا ہے تو انہوں بری نظر نہ دیکھنا شروع کر دیتا. زنا کرے, گناہ کرے, اور دلی کوئی گڑبڑ نہیں, پسند کیتا گیا, لیکن نکاح کرے تو اس نے انگلی اٹھائی گی. یہ اپنا شعبہ ہے, اسی اس پاسے آئے, دیکھ لو کی ہو رہا ہے. پھر اتھو تک بھی نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سکھائی ہے کہ جدوں سب تو پہلے کسے نکاح کرنا ہے, قرآن آکھ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ جری عورت تو ہنو پسند آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عورت نو 1 نظر دیکھ سکتا ہے, تاکہ پھر دوبارہ گڑبڑ نہ کرے, نہیں پسند تو نہ کرے.
دوسرا ساڈے ہاں ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ اسی اپنے والدین نو بہنا بھائیاں نو جو بھی رواج ہے کہ انہاں دے دیکھن تے اعتماد کر لینے ہاں، تو لہٰذا انہاں دا دیکھنا اپنا دیکھنا شمار کر لینے ہاں، پھر اس بات تے ڈٹ جائیں۔ لیکن جدوں بھی حد کسی چیز دی کراس ہوئے گی ادوں گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک نظر دیکھن دی اجازت دیتی گئی ہاں، اور ابھی کس صورت دے اندر حیاداری دے تقاضے کہ سارے گھر والے موجود ہیں، بچہ ایک واری دیکھ لے بس اتنی بات ہاں، لیکن اس نے کتنا بے حیائی دی طرف لایا گیا کہ کھلم کھلا ہی بے پردگی کر دیتی گئی کہ منگنی لا ہی پکا پکا دیکھنا شروع کر لے، فون کرے گپ شپ لائے، حالانکہ غیر محرم ہے۔ کچھ لوگوں نے نکاح کر لے پھر بھی گپ شپ شروع کر دی، بھئی جی گھر تو نہیں لایا ہے، اور کئیاں دا ایسا ہویا کہ وہ گھر لے آن تو پہلے رشتے ٹوٹ گئے، گلاں پہلے ہی کر دے رہے۔ اے وہ چیزاں نے جنیاں حداں کراس کیتیاں گئیاں۔ پھر اس تو اگلی خوبصورت بات جڑی اپنے ہاں بالکل ہی نہیں پائی جاتی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم برات لے کے کوئی نہیں گئے، بلکہ ایک دن عرض کی تھی اور وہ بھی پیغام دی شکل ہے، خود براہ راست نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند کرو تو میری بیوی میرے گھر بھیج دیو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی چند عورتاں انہوں نے اپنے رات نو مغرب ویلے ملایا، او سیدہ فاطمہ الزہرا نو اس 5-10 عورتاں دے ہجوم وچ مولا علی شیر خدا دے گھر چھوڑ گئیں۔ جنہی اگلی چیز خوبصورت سنت ہاں اور ولیمہ ہاں، اس لیے کوئی ضروری نہ کہ 1000 آدمی بلایا جائے، 10,000 بلایا جائے، بھئی صرف 4 آدمی بلا لے انہوں نے کھانا کھلا دے دوسرے دن تو سنت ادا ہو۔ اتھے بھی نہیں رہ سکتا بھی سارے ناراض نہ ہو جان، آپ ادھار چکے تباہی لا دیتی، اتنی ٹینشن لے رہے آدھے نہیں بھئی وہ ہن میں فلاں صاحب نو نہ سدیا اور نہ سدیا تو پھر وہ تو سارا کام خراب ہو جائے گا، ادھے مقروض ہو رہا ہے، ادھے خراب نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، 10 بندے نو روٹی کھوا سکتے دان دعوت دے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کیوں ولیمہ برا ولیمہ ہے جس وچ امیراں نو بلایا جاوے غریباں نو نہ بلایا جائے۔ چونکہ مسئلہ کی ہاں کہ نیوندرا یہ تو ہندوستان دی رسم ہاں، یہ بھی اسلام دی کوئی نہ، بے 1000 دیتا ہے تو اسی 2000 واپس لینا ہے، 5000 دیتا ہے 10 واپس لینا ہے، تو دین وچ کوئی نہ۔ تو بڑی خوبصورت ترتیب آئی اسلام دے اندر کہ تسی تحفہ پیش کر دو، 500 دے رہے ہو، 1000 چپ کر کے دے دے، بس گل ختم، تحفہ تو واپس نہیں لیا جاتا۔ حدیث پاک ہے کہ تحفہ واپس لین والا اس انداز وچ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ کتے نو کدی ویکھے کہے کر کے خود چٹ رہا ہوندا، فرمایا تحفہ دے کے واپس لین والے دی مثال ہے، تو بھول جایا کرے، ٹھیک ہے کوئی دعوت دے انہوں تھوڑا تحفہ پیش کر دو جو توفیق ہے، بس کم ختم۔ لیکن او سلسلہ بھی اج تک اسی ختم نہ کر سکے، لمبیاں چوڑیاں کاپیاں تے ڈیریاں پوریاں لکھیاں ہوندیاں نے فلاں صاحب آئے اتنا اتنا اتنا، یہی چل رہا ہے۔ تو شک کیڑی ہے جڑی اسی اسلام والی اپنائی؟ یہ دیکھیا بھی ہندو لوگ یہودی عیسائی وہ 10 دن 20 دن شادی تو پہلے ہی گاون ڈول ڈمک کے شروع کر دینے، وہ تو بے غیرت طبقہ ہے، انہوں نے تو شعور ہی نہیں ہے، تو مسلمان تک کی کم ہے کہ وہ سارے کامیں اپنانا شروع کر دیں۔ کتنے سمجھدار نوجوان، سمجھدار باپ، سمجھدار ماما، سمجھدار بہنا، لیکن اس موقع تے آگے سب دی عقل تباہ و برباد ہو جائے۔ کدی کسی غور نہیں کیتا کہ بیٹیاں ساڑیاں ہیں اور غیر آدمی وچ کھڑا ہے وہ سب دی بنا رہا ہے، وہ
ویڈیو بنا رہے ہیں، اس وقت غیرت ہی ختم ہوگی، عقل بھی ختم ہوگی۔ یہ ساڑیاں بیٹیاں نے ایک بندہ ڈھول بجا رہا ہے اور ناچ رہی ہیں، نہیں اتنے آ کے عقل فکر سب ختم ہو گئی۔ وہ سیاںپو کتنے گئے، دنائیاں کتنے چلیاں گئیاں ہیں، وہ غیرت کتنے چلی گئی ہے۔ اس موقع تے آ کے ہر شے ختم ہو گئی۔ پھر اپنی ہی بچیاں نے میک اپ کرا کے بھی ادھر گھر چودے بھیج دیو، ادھو اینی پردہ بھی نہیں ہے۔ میک اپ والا جو تصور اسلام دے ہاں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہاں کہ عورت اپنے خامد لی میک اپ کرے، اے دین ہاں، تاکہ خامد جو ہے وہ دی کسی اور پاس سے نظر ہی نہ جائے، وہ اتھے ہی وہ دی نظر ٹک جائے۔ وہ دی جو بیوی ہے نکاح اس نے کیتا ہے، کسی اور طرف دیکھنے دی انہیں ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے عورت میں حکم ہاں کو ٹھیک ہے میک اپ کرے، عورتوں لیے ارشاد فرمایا مہندی لگا کے رکھیا کرو، اور مرداں لیے آکھیا کہ تسی مہندی لگاؤ گے تو تہاڈی مشابہت عورتاں نال ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ اس مرد تے لعنت کرے کہ مرد ہو کے مشابہت عورتاں نال کرے، اور اللہ اس عورت تے لعنت کرے عورت ہو کے مرداں نال مشابہت کرے۔ وہ چاہے چال ڈھال ہوئے، چاہے لباس ہوئے، چاہے اے صورتاں ہوئے۔ ان تو سمجھنے لگی دلہا بھی مہندی والا، دلہن بھی مہندی والا۔ عورت لی مہندی جائز، مرد لی ناجائز۔ عورت لی سونا پہننا جائز، مرد لی حرام۔ عورت لی ریشم دا لباس پہننا جائز، مرد لی حرام۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی، پھر بندہ ہو کہ عورتوں والا کام شروع کر لینا۔ آج اسی صبح درس دے اندر حدیث پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک مخنث پیش کیتا گیا۔ مخنث ہجڑا، وہ دے ہاتھ مہندی نہ رنگے ہوئے ہیں، پیر رنگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پیش کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخنث ہے، مہندی لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کی مقرر کی تھی، فرمایا شہر مدینہ جو نکل جا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں قتل ہی کر دے برا۔ اس لیول تے صحابہ دا خیال یا رسول اللہ انہوں اپنا شہر بدر کرنے دی بجائے دی گردن اتار دیتی جائے۔ فرمایا نہیں، ٹوٹل دا ٹوٹل ہی اسی یہ کم کر لیا۔ اچھا شادی کرنے نال کی ہاں فوراً رحمت اور برکتہ دا نزول شروع ہو جانا ہاں۔ اس گھر دے اندر ایک بندہ ایک بی بی گناہ تو بچ گیا، ادھا دین انہوں دا محفوظ ہو گیا۔ اور اصل جتنا تقوی زیادہ ہونا شروع ہو جائے اتنی رحمت اس گھر زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی کہ نکاح سرکار نے فرمایا کرو تاکہ تہاڈیاں نظریں محفوظ ہو جائیں۔ تو ان کی ہو گیا، ایک نوجوان نے نکاح کر لیا، انہوں انہیں ویکھن دی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ جدو اس دیا نظریں محفوظ ہو گئیاں، او دا ایمان محفوظ ہو گیا، تو اس گھر وچ رحمتاں دا نزول ہونا شروع ہو۔ اپنے گھر تو نہیں ہوتا کہ اتنے غلط کم شادی دے موقع تے ہی کر چکے ہاں جنہاں دی نحوست سال ہا سال ختم ہی کوئی نہیں ہونی۔ وہ تو شریعت والا نکاح ہا، تو نکاح کردہ نال ہی اللہ دی رحمت شروع ہو جائے۔ ایک آدمی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات کمزور نے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، فرمایا جا نکاح کر لے، اللہ پاک تیری تنگ دستی دور کر دے گی۔ اس نے نکاح کیتا، پھر آئے کچھ دن بعد میرے آقا اگے نال تھوڑا جا زیادہ غربت ہو گئی، فرمایا ایک اور کر لے۔ اس نے ایک اور کر لے نکاح۔ اس تو یہ بات تو خیر لگتی ہے کہ لمبا چوڑے پیسے تو دیکھو لگے کوئی نہ، جنہا دوبارہ نکاح کیا کہ وہ دے یا رسول اللہ میرے کو تو شادی جتنے پیسے ہی کوئی نہیں۔ اس نے اور نکاح کر لیا، پھر آئے یا رسول اللہ اگے نالو اور غربت زیادہ ہو گئی، فرمایا ایک اور کر لے۔ تیسرا نکاح کیتا، پھر آیا کچھ دن بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوٹا ہے، مال و دولت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، گھر وچ رکھن دی جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بیوی دے نصیب میں تھوڑا رزق ہاں، دوسری تھوڑا، تیسری دے نصیب میں کوئی اتنا زیادہ تسی سارے کھاؤ پھر بھی نہیں ختم ہوئے۔ یہ تو اسی اج تک نہیں سمجھ سکے، مسائل بھی نہ سمجھے۔
کہ ایک نظر محفوظ ہو جاندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں دی تسی ضمانت دے دیو، میں جنت دی ضمانت تہانوں دینا. فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ، یہ تسی محفوظ کر لو، جنتی ہون دی ضمانت میرے کو لے. اور ادھر سب تو خوبصورت ترتیب کی ہا، اور نکاح ہی تو ایسی چیز ہا جہد نالو آدمی محفوظ ہو سکتا ہا. ایک خوبصورت شریعت والا ماحول ان وسیع انتہائی گڑبڑ کر دیتا اور الٹا اتنا غلط کر کے پیش کیتا کہ شاید غیر مسلم دیکھ کے بھی پریشان ہوتے ہونے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی. میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا ہوں، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ حج تے گئے. آپ دے والد شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے طواف کعبہ کر رہے ہیں. اس طواف کے دوران بادشاہ وقت دی بیٹی بھی طواف کر رہی، اور وہ بادشاہ دی بیٹی اتنی تقوی والی ہاں کہ اس نے تھوڑا جا دیکھیا حیران ہو گئی کہ اس جگہ تے کوئی ایسا آدمی طواف کر رہا ہے کہ اس نوجوان تے اتنے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی. اس نے اپنی خادمہ نو بھیجیا کہ دیکھو کوئی تے ایسا نیک صالح بندہ ہے کہ اس تے اللہ دی رحمتہ دا نزول ہو رہا ہے طواف دے دوران. تو گئی انہوں نے تحقیق کی تھی، پتہ لگا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نے. اس نے اپنے والد نو آکھیا اگر میرا نکاح کرنا ہے اس بندے نال کرنا. تو اولیاء ملتان تے جن لوگاں لکھیا ہے، بادشاہ وقت نے کی کیتا، چھوٹا جا لشکر لیا اور بیٹی بھی نال لئی اور ملتان دے قریب آ کے ڈیرا لگا دی. حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دا بڑا چرچا ہا، شہرت ہا، بڑا نام ہا، اپنے وقت دے شیخ الاسلام کہلاندے ہیں. تو آپ نے پتہ چلیا بھی فلاں نیک بادشاہ ہے، اس نے ڈیرا لگا ملتان دے قریب. تو آپ ملتان جو چلے آئے، بادشاہ نے ملے اور پوچھا بھی کیوں آئے ہو ملتان دے قریب. اور فرمان لگے حضرت تہاڈی امانت تانوں دیویں آئے. اے دین ہا اصل میں یہ دس رہے ہیں. انہوں نے کیا امانت تانوں دیویں آئے ہیں. وہ سمجھ گئے فوراً کہ اچھا امانت کی ہے، امانت ندی بیٹی ہے. اس وقت آپ گھر گئے اور آپ دے صاحبزادے شیخ صدر الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ، انہوں دا نام اتنا نہیں شہرت والا، دو بندے دا ڈیرا شہرت والا نام ہے، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ. یہ کوئی دوست دس رہے ہیں کہ شیخ صدر الدین بیٹے ہیں اور پوتے نے شاہ رکن عالم ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے. دوست جڑی بات دس رہے ہیں اتنے ایک مزار ہے ملتان دے اندر، تو وہ مزار والے جڑے سن جی انہوں کا نام ہے محمد یوسف. اگلی شہرت میں بعد ہی دسنا کی کرتے ہیں کہ انہوں دی مزار تے کوئی جائے ہاں ہاتھ باہر کٹ کے ملایا کر دیں ہاتھ. یہ اتنے ملتان جیسے جا کے دوستوں کو سنیا. انہوں دی جڑی اولاد ہے گردیزی کہلاندے ہیں، محمد یوسف شاہ گردیزی. شاہ گردیز بھی انہوں نے آدھے، شاہ گردیز بھی آدھے. جی ہاں. تو اے حضرت شاہ صدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گئے انہوں نے مزار تے، دیکھا باہر ہاتھ کٹ کے مل گئے، ہاتھ قبر چو باہر کٹ. ایک گئے انہوں نے کہ اے شریعت دے خلاف کام ہے، خبردار آئی تو بات باہر ہاتھ کر دیں. یہ انہوں نے دوستوں کو سنیا، انہوں نے کتب بھی دکھائیاں، انہیں لکھا، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے.
تو وہ بزرگ جنہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہاتھ تو میں باہر نہیں آئی تو بعد کٹاں گا، مجھے ایڈا تیرا بھی نام نہیں ہوئے گا۔ تو اتوں کے دوست دس رہے کہ اس کے بعد پھر شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ انہوں نے نام کوئی نہ ہویا، حالانکہ مزار غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے نال علی مزار وہ شاہ صدر الدین دی ہے، لیکن وہ نام ہر ایک نو غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، اور الگ مزار ہے شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ، یہ پوتے ہیں۔ اس بادشاہ دی بیٹی نال نکاح آپ نے اپنے بیٹے دا پڑھایا، شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ دا گھر لے کے آئے۔ گھر جدوں آئے نا اتھے آپ نے نہیں پہلے اس بچی نو دیکھیا، ظاہر ہے آپ نے بھی وہ غیر محرم نکاح پڑھایا، گھر آئے، اس وقت تو بچی آئی آپ نے ملنے واسطے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو سر تے ہاتھ رکھیا، تو انہوں نے کہا حضور تسی تو اتنے اعلیٰ مرتبے والے میرے لیے اٹھ کے نہ کھڑیا ہونا۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرے جو کتب دی خوشبو آ رہی، اور وہ شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ پیدا۔ اے طبقے دے تسی دیکھو میں نکاح دی صورتاں کیسی رہی ہیں، کہ بادشاہ حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے معیار دا جدو کوئی بھی نظر نہ آیا ادوں اولیاء کرام نو دے دیں ہیں۔ یہ طریقہ کار ہاں کہ بھی اے ٹھیک لوگ نے ساڑھے تو اگے ہیں، ان تے ان ہے کہ رشتہ داریاں جو غریب رشتہ دار ہے تو وہ بیچارہ ویسے ہی فارغ ہو گیا، ان باقی رشتہ داروں نے کوئی لفٹ نہیں کرانی، یہ غریب ہیں۔ بعد دفعہ تو دی رشتہ داری تو لوگ انہی دست بردار ہو جاندے ہیں۔ میں ایک شہر دے ایک بندے نو جاندا نا نہیں لیندا، میں انہوں پوچھا فلاں صاحب تہاڈا کی لگتا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں لگتا، کہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مینوں دسیا کہ نہیں ساڈے رشتہ دار نے، کہ شاید مینوں سمجھ نہیں لگی۔ کچھ عرصے بعد نا اسے گھر دے بچے دا اندے نکاح ہویا، تے نکاح میں ہی پڑھایا، تو جدو میں نکاح پڑھان لگا تو بندہ مینوں آکھن لگا کہ میرا بھتیجا ہے الحمدللہ، اور وجہ کی ہاں جدو اس آکھیا ہے نہیں میرے کچھ لگ دے ادوں غربت ہاں، جدو تکڑے ہو گئے ادوں بھتیجا ہو گیا۔ یہ ساڑھے ہاں ترتیب ہے رشتہ داریاں دی، جنہی میں پہلی آیت پڑھی ہاں دا ترجمہ میں آپ نے دسا تاکہ ایک پھر گل صحیح سمجھ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگوں اس رب کو ڈرو جس نے تہانوں ایک جان جو پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، ایک جو اللہ نے وہ دی بیوی پیدا فرمائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر انہاں دونوں جو اللہ نے کافی مرد اور عورتیں پیدا فرمائیاں۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب تو ڈرنا ہے۔ ایتھے ہن بات کی کیتی تساءلون بہ والارحام، قریبی رشتہ داریاں دی جڑی اسی بول گئے۔ میں جتنی حدیثاں پڑھیاں نے اختصاراً جو میں سمجھا ہاں کہ قطع تعلقی رشتہ داراں نال رشتہ توڑ دینا یہ کوئی بہت بڑے گناہ چ ایک گناہ ہے، یعنی جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کیتی ہے کہ بھی وہ بندہ جس سے اللہ معاشر دن نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ اس دن کلام نہیں فرمائے گا۔ انہیں ایک بندہ فرمایا جڑا ماں باپ دا نافرمان، تو دوسرا فرمایا قطع تلقی کرنے والا، یعنی اس قدر آکھیا گیا ہے کہ جب ایک ماں باپ جو تسی آئے نا تو پھر گھروں خاندان بن گئے، رشتہ داریاں ہو گئیاں، تو حکم کیا ہے کہ رشتہ داریاں جتنیاں ہو سکیں مضبوط کرو، نہ توڑو، قطع تلقی نہ کرو۔ اور ایک حدیث سے مفہوم چین ملتا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ دے رزق وچ برکت پیدا کرے، رشتہ داراں نال زیادہ اچھا سلوک کرنا شروع کرے، اللہ دے رزق وچ برکت پیدا کر دے گا۔ پھر دین نے سارا کچھ دسیا
یہ تو پہلے تو ترتیباں ہن دیکھن والی گل ہو رہی ہے نکاح، پھر اگے میاں بیوی دے حقوق اپنے اپنے کی ہیں، یہ میں وہ 2-4 گلاں کر دینا، لمبا پیریڈ ہے اس سے تو اسی کوئی دا ایک محفل رکھیے تاں پوری شادی ہوئے نا، پھر جا کے گل سمجھ آ سکتی، اور وہ بھی انج ہوئے 5 منٹ دی نات گھنٹے دیاں گلاں، ایک ٹاپک پہلے لیا جائے صرف شادی اور نکاح دے کہنے، پھر منگنی کی ہوتی ہے، بندے دے حق کی نے، عورت دے حق کی نے، ماں باپ دے اتھے کی حقوق نے، ولیمہ کے نوادے نے، دعوت کے سنوادے نے، ایک سے گھنٹہ لگ جانا، ہاں صحیح سمجھ آ جاوے، ہاں آپ اسی نہیں سمجھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈے جو سب تو بہتر وہ بندہ ہے جڑا اپنے گھر والی لی بہتر، یعنی اچھے سلوک دا حکم دیتا ہے بندے لئی، فرمایا لوگوں اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرو، اللہ نے تہاڈے غلامی چ دے دتیاں، کنٹرول چ دے دتیاں، اور طریقہ کی سکھایا سرکار نے، فرمایا عورت نو پسلی چ پیدا کیتا گیا، پسلی کمان دی مانند ہوندی، اینج کر کے، فرمایا اینج کر کے مٹھی مٹھی سدھی کرو، تو جے تھوڑی جی ٹیڑھی بھی رہ جائے تو معاف کر دے، بخاری شریف دی روایت۔ یہ ترتیب سکھائی ہے بھئی جس عورت نو بڑائی پسلی چکیا ٹیڑھا پن تو ہونا ہے تھوڑا جو سے، تو تسی مہربانی کرو بھئی اکے واری اینج کر سو، فرمایا پھر ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا کی طلاق ہو جائے گی۔ فرمایا بندے دا حق ہے جس مکان خود رہندا ہے بیوی نو اتھے رکھے، جو جے کپڑے خود پہندا ہے وہ جے اونوں پہنائے، جو جے کھانا خود کھاندا ہے انہوں اس طرح دا کھلائے۔ درمیانی راہ اختیار کرنے دا حکم دیتا کہ چونکہ قانون اللہ نے لکھیا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتاں دے حاکم ہیں، تو حاکم نو تو محکوم نہیں ہونا چاہیے، حاکم ہے، تو بات سکھا دیتی کہ مرد روب رکھے پر اتنا بھی نہ ہوئے، فرمائے انج بھی نہ مارو جویں کسی جانور نو مارے، یہ حدیث دے باقاعدہ لفظ نے، میں ان ڈیٹیل نہیں ہے بیان کر سکتا۔ عورتاں لئی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت دے سوا کسی لئے سجدہ جائز ہونا، فرمایا میں عورت نو حکم دیندہ خامد نو سجدہ کرے۔ ایک آدمی اپنی بیٹی لے کے آئے بارگاہ نبی، فرمایا کیوں لے کے آئے ہو؟ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے فرمایا بیٹی والد نکاح دا کرے کیوں نکاح نہیں کر دی؟ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ نہیں ہے کہ خامند دے حقوق کی نے، مینوں پتہ لگ گیا اگر میں پورے کر سکی تو نکاح کر سا ورنہ نہ کر سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامند دا اتنا حق ہے کہ اگر وہ پورے جسم میں پیپ پہ جائے اور عورت اپنی زبان نال سارا جسم دا صاف کرے اجے بھی اس نے حق ادا نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ میں زندگی بھر نکاح نہ کر سکتا، تو میرے کو ہو ہی نہیں سکتی خدمت اتنی، کیونکہ ادھے مسئلہ کی ہاں عورت لی سرکار نے یہ بات سکھائی ہاں کہ تیرا گھر والا راضی ہو جائے، موت دے ٹائم تک تیرا بندہ تیرے تے راضی ہوئے، عورت نو موت آ جائے، فرمایا جنت دے ادھے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے اس عورت لی جہاں خامد راضی ہے، اور انہوں آکھے جہاں جس دروازے چ مرضی داخل ہو جا اس لیے کہ تیرا خامد راضی، اور خامد علی فرمایا کہ ماں باپ اگر کسی بندے تے راضی ہو اور بھی یہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں، تو بندے لئی سب تو زیادہ خدمت وہ ماں اور باپ دی، اور بیوی لئی سب تو زیادہ خدمت خامد دی، لیکن اتھے بھی الٹ کم ہے، یہ ساری غلطی ہے، ساڑیاں غلطیاں نے کہ بیٹی والے نے بیٹی نو اپنے گھر خامد دی خدمت دا لفظ ہی کوئی نہیں سکھایا، باقی سارا کوئی سکھایا ہوئے گا، میٹرک پڑھا لیا، ایف اے بی اے ایم اے کرا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، ٹیچر لگ گئی،
ڈاکٹر علی جاب شروع کرتی، کسی اور شعبے جاب والی ہوگی، سب سیکھ لیا، لیکن ماں باپ نے خامند دا ادب ایک کوئی نہیں سکھایا. یہ اپنے معاشرے سے سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماندے نے ایک دن میں آیا، 3 دن گزر گئے گھر نہ آئے، تو میں آیا تو گھر 3 دن چولہا ہی نہیں بلیا. لیکن حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کوئی شکوہ نہیں کی. سوال خود کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کی، شکوہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ 3 دن جو چولہا نہیں بلیا، کوئی خرچ گھر نہیں ہے، تو سا شکوہ نہیں کیتا. آپ فرما دیا نے میرے ابا جی نے سکھایا ہاں بیٹی گھر والے نو پریشان نہیں کرنا. یہ تربیت ہاں بیٹیاں لئی کوئی نہیں ہے. اپنے ہاں یہ تصور و رواج ہی نہیں ہے. اپنے ہاں البتہ جرا میں کچھ بندیاں کولوں آپ سنیا ہے دیاں نوا دے ہیں گل کرے نا کوئی اسی پیچھے بیٹھے دیندے ہاں جی، اور تھوڑی جی گل ہو الٹا بے ادب ہو کے روس کے گھر آ بیٹھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی ہے، رات دا ٹائم ہے، مرد بیوی نو بلا رہا ہے اپنے بستر تے اور نہیں آمدی، مرد ناراض ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جتنے تک بندہ اس سے راضی نہ ہو جائے، اور کوئی عبادت قبول نہیں ہے اس تے آسمانہ والے فرشتے لعنت کر دے ہیں جس عورت تے خامد ناراض ہے. تو جڑی اونجی روس کے پیکیاں تے چلی جائے اتھے لعنت چھٹ جائے گی، تو پھر وہ اس گھر بھی ہوئے گی جس گھر دی بیٹی ہے، خامد تو ناراض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے، امت نے سکھایا. مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات دی ناراضگی آپس چھوٹی موٹی بات گھر ہو سکتی ہے، یہ تو ایک نظام ہے. آپ آئے اور پوچھا بیٹی تیرا خامد کتنے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی گل ہوئی ناراض ہو کے مسجد چلے گئے، اور نہ جانا ہی کدے آ جنہ دا تعلق ہی مسجد نال ہا، گھر بھی تو نال ہا. گھروں اٹھے مسجد جا کے لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا قم یا ابو تراب. مولا علی شیر خدا فرماندے نے باقی لفظ سارے جتنے میرے نال لگدے نے چنگے نے، پر سب تو زیادہ جنہیں مینوں پسند نے او ابو تراب نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے قم کھڑے ہو جاؤ. پھر مٹی حضور چھانڈ رہے ہیں جسم تو مولا علی شیر خدا دے تے ہن اگاں گلاں گھر لے جا کے صلح کریں گے. اے طریقہ حاصل صلح دا کہ بیٹی نو سکھایا جاندا کوئی گل ہوے تو اتھائی رہنا اتھائی ہے. بڑی گل ہے تو باپ نو بلا لو، ماں نو بلا لو، گھر خامن تے بیٹھ کے تصفیہ کر لو. چھوٹا موٹا اختلاف ہے، اے خوبصورت طریقہ کار. اگر یہ ہوئے تو کدی بھی کوئی عورت رس کے پیکیاں تے جا سکتی ہی نہیں. اور یہ بات یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ماں باپ فارغ، ٹوٹل ذمہ داری خامن دی ہے. اس کو پوچھا جائے گا اگر عورت نے غلطی گناہ جو کیتا خامن جواب دے، ماں باپ فارغ ہو گئے. لیکن اگلا ماں باپ نو آکھیا جو مڑ رسا کے گھر پاویں تو فارغ کوئی نہ ہوئے. ہن بیٹی دی جو کمی کوتاہی غلطی ہوئے گی خامن دے ذمہ نہیں ہوئے گی، ماں باپ دے ذمہ ہوئے گی. اور ایک حدیث سے واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کدی بھی بیٹیاں نو نکاح تو بعد گھراں چ نہ بٹھایا کرو کہ تہاڈیاں بیٹیاں گناہ کر سن. حدیث دے لفظ نے کہ گناہ کرن گی اس لیے کہ بے خامن تو دور ہیں اور ماں باپ دی جڑی نگرانی نکاح تو پہلے ہاں بعد وچ نہیں ہے. آپ نے علت بھی بیان کر دی. اج تک دیکھ لو اپنے کتنے دوست عزیز رشتہ دار کہ جی بچیاں روس کے بیٹھیاں تو پاویں 2 سال بیٹھیاں رہی، 10 سال بھی میں رسویاں بیٹھیاں. احساس تک بھی نہیں ہے دین کس وقت. اور مڑ کی ہے خامد آیا دی کوئی عزت نہیں، اور بندہ کو منا کے لا جاؤ.
اتنا ظلم کر دیتا کہ جس نے بیٹی دیتی وہ کوئی عزت نہیں ہے، حالانکہ سب تو زیادہ عزت اس صاحب دی کرنی چاہیے جنہوں بیٹی ہی دے دیتی، اور کس پتہ نہیں یہ دی کوئی ویلی، انہوں نے برا بھلا کیا جا رہے ہیں۔ یہ سارے معاشرے دے کافی سارے گاڑ بڑیشنا ہیں۔ چلو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کوشش کرو جنہوں کی شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، تھوڑا جہا اڑ کے ویکھ لو، شریعت کے مطابق ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ اس وچ برکتاں اور رحمتاں ہون گی۔ غلطی نہ مت ہو جائے واقعہ بیان کرنے سے، جدوں برات لے کے گئے چونکہ نے شریعت کے مطابق کی، انہاں آکھیا بھی تسی ڈول نہیں لے کے آئے لہٰذا اسی کوئی نہیں رشتہ نہیں۔ اے پھر سارا ٹبر ہی دلیر آئے، چپ کر کے گھر آ گئے۔ پھر انہوں نے آکھیا جی چلو انجے موڑ آ جاؤ تو لے جاؤ، نہ کھڑو بندے تو آ ہی نہیں سکتے، ہوں گھر والے پھر گھر والے کے اگے تو برات گئی، وہ تو بڑی عزت تھا، 50 بندہ 100 بندہ رشتہ دار دوست انہوں نے گھر گئے ہیں، بڑی عزت تھا۔ ہوں 4 بندے گھر تے گئے جا کے لایا، یہ ساڈا ہے شعبہ بھی، یعنی رشتہ ڈول نال شادی ہونی ورنہ شادی نہیں ہونی۔ بھائی یہ سارا کم گڑبڑ ہے، تسی ڈٹو، مرد بنو، دلیر بنو، شریعت دے تابع ہو جا، پھر ویکھو اللہ پاک تہاڈے تے رحمتاں کتنی کردا۔ تے سب تو سوکھی شادی شریعت والی ہوندی ہے، لکھ لو بھی شادی شریعت دی مطابق ویکھو تے کئی غریبیاں کجیاں جاندیاں۔ میں بڑے بڑے بندے دیکھے میرے کو آئے، انہوں نے کیا شریعت دا طریقہ دسو، ساڈے کول نہ ہوندا تے کرونا چنا کے کر لیے، چپ کیتے تاکہ ساڈی لاج رکھی جائے گی، عزت رہ جائے گی۔ وہ عزت شریعت رکھ دی، اصل مسئلہ ہے۔ ہاں میں بندے نو جاندا، میں انہوں نے دسیا، انہوں نے کیتا چپ کر کے، بہانہ کی بنیا کرونے دا، اصل چ انہوں کول گھر شاہ کوئی نہ، اتنے اخراجات نہ کرنے، یہ گورنمنٹ دی پابندی ہے، اجتماع دی، لو جی پابندی تو ہٹ کے اپنا 10 بندے گئے تے رشتہ ہو گیا، چپ کر کے ہو گیا، تے چنگا بلا شرم برم رہ گیا، خرچے تو بچ گئے، اور دین ہی وعدہ، کوئی مشکل نہیں۔ میں یار نہ خود میرا بیٹا دیکھ لو عثمان، اسی کوئی 5 یا 6 بندے برات نال گئے، مطلب یہی انداز اسی 7 کر لو، غلطی ہی ہو سکتی ہے، اتنے بندے اسی برات لے کے گئے، اور انہیں جناب انہوں نے برات لینی، یہ تو کوئی ایڈے بندے نہیں، 2 یا 3 منٹ جیسے انہوں نے گھر پہنچ گئے، نہ کوئی کرایہ، کڈا آسان ترین طریقہ، ٹینشن ہی کہیں نہ ہوئی۔ تے جو ہن کر دے وے نہیں، وہ 1000 نو بلانا ہے تو ذرا ٹیکا تو دے ہوئے ابھی 1-2 جڑا ہے نا، وہ مسائل وچ بندہ پھسیا رہے، اتنی گل اور کچھ بھی نہیں بچدا، ایو کچھ بچدا ہے کہ وہ ادار شدار لے کے جناب 1-2 ضرور بندہ نہ گڑبڑ چ رہندا ہے۔ دین دے ہر شعبہ خوبصورت ہے، یہ تو خیر انہیں سی ہلکا جا خاکہ آپ نے عرض کیتا، بلکہ اس سے میں آپ کوشش کر سکتا کہ نہ کوئی محفل رکھا کے تے ٹرائی ماری جائے، سیانے سیانے بندے نوں دعوت دیتی جائے، ساڈا حق ہے کہ اسی انہوں نے کرنا تک کہ کلمات پہنچا دے بھی، اگے رحمت کرنا یہ مالک دی شان ہے، اور جدوں چاہے دل بدل دے، جڑے آئے بیٹھے ہو سنو، عمل کر کے چیک کر لو، تو تسی جناب بڑے ہی خوش قسمت ہو جائے، چیک کرنا بڑی آسان ترین۔ ایتھے 2-3 دوست بیٹھے میں انہوں دی شادی نال گیا، سوکھی دی شادی، ہاں جی کوئی مشکل ہی نہیں جناب، ہاں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بس عمل اللہ شعبہ دی ضرورت ہے، اور آسان ترین کام میں میں ایک حدیث پڑھی اور حیران ہو گیا۔ ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ، تو آپ نے تو قمیض ویکھیا تے تھوڑی جی رنگ لگی ہے، آپ فرماتے ہیں رنگ کس چیز دی ہے؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، عورت بھی خوشبو لگا سکتی، بندہ بھی لگا سکتا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد جڑی خوشبو لگائے تیز لگایا کرے، عورت خوشبو لگائے دھیمی لگائے کہ ان گزرے تو دے کول مہک دوے نو نہ آئے، لیکن عورت رنگدار خوشبو لگائے، مرد رنگدار خوشبو نہ لگائے۔ تو صحابیاں نے کپڑے رنگ لگایا، فرمایا رنگ کس چیز دا؟ سکے یا رسول اللہ میں راتی نکاح کیتا۔ آپ مسکرائے۔ ہن جے نبی پاک کو نکاح پڑھایا ہوندا اس تو موڑے گل پوچھن دی لوڑ نہ نہیں آ۔ اصل بات ہے ہاں کہ انہاں دے سارے کم ہی ایڈے خوبصورت ہاں حضور دے غلاماں دے کہ چونکہ عشاء تو بعد نکاح پڑھا اس کا نبی پاک نو تکلیف نہ پہنچے گھر بلانا، تو باقی چونکہ ڈول ڈمکا تے دہا کوئی نہ چپ کر کے نکاح یاد نال ہی بیوی کر لیں، اور بیوی دے نال میٹھے کپڑے نال کی دی مست ہو تے رنگ لگ گئے، صبح جناب دسا ہی رنگ لگ۔ اے شادیاں ہاں صحابہ دیاں، کئی اولیاء امتی جتنے واقعات کھول لی جاؤ جناب انہیں ملیں گے، بس اسی سستی کر رہے ہیں، تھوڑی جی ٹرائی مار لو۔ ایک بات دی ہلکی دی اجازت ہے کہ چلو کسی کول واہ سارے پیسے لانا بھی چاہتا ہے، 100 بندہ بلا لے، روٹی کھوا دے، ولیمہ کر لے، اور چنگے نے 200 بلا لے، 400 بلا لے، 1000 بلا لے، شریعت کے مطابق انہوں نے کھانا کھوا دے، یہ کچھ نہ کچھ گزارا چل جائے گا، کیونکہ دی حدود کوئی نہیں تعین کیتا گیا، لیکن ایک ضرور کریں کہ جے تکڑیاں نو سدے تو کوئی 4 غریباں نو نہیں ضرور بلائے۔ ہاں اے سرکار نے فرمایا کہ ہر او ولیمہ جسے صرف امیر بلائے گا انہیں غریباں نو نہ بلایا گیا، فرما بہت برا ہے۔ ایتے تھوڑا جا ضرور ٹیکا شیکا بھی ہوئے تو چلو گنجائش بھی ہے اتنا کر لے، لیکن موڑ بھی کاپیاں والا کام کوئی نہیں جائز، وہ کتنے فلاں نے دیتے ہیں، شرم نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہو گیا ہے کہ جڑا ساڈا طبقہ دین والا شمار ہوتا انہاں عمل نہیں کیتا، جدو انہاں نہیں عمل کیتا تو پھر اگلے لوگوں نے بھی سمجھ نہیں لگی، انہاں اردو ویکھ کے کیتا ہے۔ میں ایک دفعہ صابری مسجد نا صبح صبح انہیں ایک سیٹنگ رکھی آ، تو میرے ذمہ ٹاپک لائے نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت طیبہ دے بارے، وہ میں کچھ گلاں کر کیتیاں، پھر بعد وچ مینوں ایک دوست نے دسیا کہ بیبیاں سن رہی ہیں، مینوں نہ پتہ بیبیاں بیٹھیاں، انہوں نے چند علماء تے سوال کر دیتے کہ تسی اپنی بیٹیاں دے رشتے کیوں نہیں این کیتے، یہ مسئلہ ہی ہے کہ نہیں؟ اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ جدو مذہبی طبقہ خلاف شریعت کرتا ہے، عوام بیچاری انہوں نے ویکھ کے کر دی ہے اور سارا بھار اس طبقے تے ہوندا، تو کوئی نہ ایڈا اوکھا ٹور نہ بھی بنے، مختصر کر لو، کدی ٹور بنا لو، شرعی ٹور بنا لو، یہی بات ہے، تو کدی کر لو تھوڑا جا، چلو جی 300 بندے روٹی کھوا دو، 3000 کو کھوا دو، کوئی یار نہیں، لیکن انہوں نے دسو تو صحیح کہ دین آئے ہے، وہ نہیں اسی دستے پہ، جدو نہیں دستے تو پھر ہو کے عمل بھی نہیں ہوتا، یہ تو عمل کر کے دکھایا جاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تو کتنا ایک جہیز دین دے سیدہ کائنات، جنہ دی بادشاہی حکومت آسمانہ تے بھی ہا، زمینہ تے بھی ہا، لیکن خود دیکھ لو کی کچھ دیتا ہے، خود 11 نکاح کر کے دکھائے۔ اسی مکے شہر دی ایک ایسی جگہ تے پہنچے، دوست میں نے لے گیا، یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ مزار، کوئی اتنے لکھا ہے کوئی نہ، سڑک دے نال ہاں، پتہ بھی کسی نے کوئی نہ، اس کیونکہ اتنے در ایسی ہے، اس نے کہہ دیا مزار ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے حالات زندگی پڑھے، عجیب کام کی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ دے آپ دی مزار ہے اتھے انہوں نے نکاح کیتا، اس جگہ دے حضور دا خیمہ ہاں، خیمے پھر اتھے انہوں دے نال رات گزاری یا دن گزاریا سیدہ میمونہ دے نال،
شادی ہوئی اتھے ہی ولیمہ تے نال آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میمونہ اس جگہ تے تہاڈا وصال بھی ہوئے گا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمرے تے گئیاں، بیمار ہو گئیاں، صحابہ نے کہا بس آخری ٹائم ہے، انہوں نے کہا اتنے میں مر نہیں سکتی، کہ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مکے تو باہر نکل کے جگہ ہاں اتھے میرا ٹائم ہے، اور اس ٹائم مکے تو کوئی 20 کلومیٹر دور جگہ ہوں شہر دے اندر آ چکی جتھے آپ دا مزار ہے، کوئی اتنے خرچ خورچ نہیں لکھا حضور نے کتنا کیتا۔ جی اج اسی انج کریے اے سارے فتنے فساد گناہ تو اسی بچ جاندے، کہ دنیا داری جو نہیں نکلنا چاہتے، ذلیل رسوا ہو رہے ہیں اور ہوئے جا ہی رہے ہیں دن بدن، اس پاس سے دھیان ہی نہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔